بیکٹیریا کی وجہ سے اس کا انفیکشن کی وجہ سے گیسٹرک پرابلم یعنی گیسز ریلیز ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ریبٹ کے پاؤں میں درد ہے, دانت میں درد ہے, کان میں درد ہے, جس کی وجہ سے نہیں کھا رہا, اور ریزلٹ میں کیا ہو رہا ہے, گیسٹرک پرابلم ڈیولپ ہو رہا ہے. ان کو منرل ڈیفیشنسی جب ہوتی ہے تو وہ ان یوزول چیزوں کو بائٹ کرنا, کھانا شروع کر دیتا ہے, جیسے پلاسٹک کو کھانا, پنجرے کو بار بار کاٹنا لوہے کے, کوئی اور چیز کو بار بار کاٹنا, ٹھیک ہے جی, فیڈر کو بار بار کاٹنا, دوسرے خرگوش کے بال نوچ کے کھانا, کہ موومنٹ پیچھے کی طرف جو ہے ہلکی ہلکی آ رہی ہو. نمبر 2, اس میں کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں, جیسے کہ سیمیتیکون نامی سیرپ آپ دے سکتے ہیں, کاربینیٹو مکسچر دے سکتے ہیں, مینٹاکس کے نام کے جو منگنیا ہے وہ سائز میں انتہائی چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی, صحیح, اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ گول نہیں ہوگی, وہ بگڑ جائے گی. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا جی, گیس یا اپہارے کی بیماری. اپہارے کی بیماری, جس طرح تھوڑا سا ہم نے ڈائری کے ساتھ بیماری کو ٹچ دیا کہ یہ اس کی ضد ہے, یعنی ایک میں سٹول بہت تیزی سے باہر جا رہا ہے, کنٹرول سے باہر ہے, اور ایک میں جو ہے جو انٹسٹائنل موومنٹ ہے, حرکت ہے, وہ رک جاتی ہے. وہ کس وجہ سے رکتی ہے؟ یا تو خوراک کی قسم ایسی ہے جو قابل ہضم نہیں ہے, اس میں فائبر کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے, اس میں سٹارچ بہت زیادہ ہے, تو ایسی خوراک ریبٹ کے لیے ہضم کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پانی کے سورس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو, تو وہ جب بھی پانی ایسا پانی جب بھی خرگوش پیے گا تو انٹسٹائن پہنچتے پہنچتے وہاں پر اس میں سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے, یا وہ کسی بھی سٹیج پہ نکل سکتا ہے. جیسے ہی کوئی اور کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے یا معدے میں جاتا ہے تو اس میں سے ہوا جو موجود ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ, وہ تو کسی بھی لیول پہ نکل سکتی ہے, تو اس کی وجہ سے اپہارے کی کنڈیشن بن سکتی ہے. دوسرا, خرگوشوں میں جو منرل ڈیفیشنسی ہوتی ہے, اور ایک پنجرے میں اگر 2-3 خرگوش پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک خرگوش دوسرے خرگوش کو نا, آپ کو لگے گا یار اس کو کوئی بیماری ہوئی ہے, بال جھڑ گئے ہیں, حالانکہ وہ دوسرا خرگوش اس کے بال نوچ نوچ کے کھا رہا ہوتا ہے. بیکاز ان کو منرل ڈیفیشنسی جب ہوتی ہے تو وہ ان یوزول چیزوں کو بائٹ کرنا, کھانا شروع کر دیتا ہے, جیسے پلاسٹک کو کھانا, پنجرے کو بار بار کاٹنا لوہے کے, کوئی اور چیز کو بار بار کاٹنا, ٹھیک ہے جی, فیڈر کو بار بار کاٹنا, دوسرے خرگوش کے بال نوچ کے کھانا. تو جب وہ بال پیٹ کے اندر جاتے ہیں, معدے کے اندر جاتے ہیں, تو اس سے ہیئر بال بنتے ہیں, یعنی وہ گچھا سا بن جاتا ہے, اور وہ بھی بلاکیج کی وجہ بن جاتی ہے. ایک بلاکیج کی یہ وجہ ہے. دوسرا ہم نے بتایا کہ اگر کروڈ فائبر کی مقدار کم ہو جائے, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تیسرا, اگر فرض کریں پیٹ کے اندر کیڑے ہیں اور کیڑوں کا سائز بہت بڑا ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ بلاکیج بن سکتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو یہ جناب گیسٹرک کے لیے جو بڑی وجوہات ہیں ان بڑی. اچھا, ایک دوسرا بھی ہے جی, وہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے. جب بھی گیسٹرک پرابلم آئے گی, یاد رکھیے گا, جب بھی گیسٹرک پرابلم آئے گی خرگوش میں, تو ہم اس بیماری کو کچھ اس انداز سے چیک کرتے ہیں کہ یا تو خوراک میں کوئی ایسی کمی بیشی ہے جس کی وجہ سے گیسٹرک پرابلم ڈیولپ ہوئی ہے, یا پھر خرگوش کو کوئی درد, کوئی تکلیف, کوئی انفیکشن ہے. یعنی جب بھی کوئی ریبٹ تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ خوراک چھوڑ دیتا ہے. تو جب خوراک چھوڑ دیتا ہے تو موومنٹ کے لیے, حرکت کے لیے ضروری یہ ہے کہ معدے پر سے اوپر سے پریشر بنتا رہے نیچے. پریشر کیسے بنے گا؟ جبکہ اوپر سے خوراک آتی رہے گی. جب اوپر سے خوراک نہیں آئے گی تو پریشر نہیں بنے گا, خالی پیٹ ہوگا ریبٹ. جب خالی پیٹ ہوگا تو موومنٹ نہیں ہوتی. ایسے میں موومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے, جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ بیکٹیریا کی وجہ سے, اس کا انفیکشن کی وجہ سے گیسٹرک پرابلم یعنی گیسز ریلیز ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب ریبٹ کے پاؤں میں درد ہے, دانت میں درد ہے, کان میں درد ہے, جس کی وجہ سے نہیں کھا رہا, اور ریزلٹ میں کیا ہو رہا ہے, گیسٹرک پرابلم ڈیولپ ہو رہی ہے. صحیح. تو جب بھی گیسٹرک پرابلم ڈیولپ ہو تو ہم خرگوش کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ کدھر پرابلم ہے, یعنی کہاں پہ ریبٹ کو تکلیف ہے. اس کی ایک دوسری علامت بھی ہے, جب بھی کسی ریبٹ کو شدید درد ہوگا, اسپیشلی اس جبڑے کے آس پاس, اس حصے میں,
کان میں, دانت میں, یا اس کے آس پاس کوئی پھوڑا ٹائپ نکل آیا, تو آپ دیکھیں گے کہ خرگوش کے منہ سے لعاب نکلیں گے, لعاب سی نکلے گی. اس کا مطلب کہ خرگوش کو اس حصے میں شدید درد ہے یا دانت میں انفیکشن ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2, کبھی کبھی ریبٹ کو اگر ہیٹ سٹروک ہو جائے یا شدید گرمی ہو تو اس میں بھی لعاب نکل سکتے ہیں. صحیح. تو آٹومیٹکلی جب آپ کی کنڈیشن جو انوائرمنٹ ہوگا وہ آپ کو خود بتائے گی. یعنی اگر شدید ترین گرمی ہے یا اس گرمی میں آپ کوئی ریبٹ کو ٹریول کروائیں, تو جب ٹریول کروانے کے بعد ادھر پہنچے گا ریبٹ, تو آپ دیکھیں گے کہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے اس کے منہ سے لعاب نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب کہ ریبٹ شدید جو ہے وہ گرمی کے لپیٹ میں ہے. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے, اس کے جسم کو ٹھنڈک فراہم کرنی ہے. ایک فریز بوٹل اس کے ساتھ رکھ لیں, ایک یا برف اگر آپ کے پڑی ہوئی ہے وہ شاپر میں ڈال کے وہ اس کے قریب رکھ دیں, وہ اپنا باڈی ٹیمپریچر مینٹین کر لے گا, ریلیکس ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. اور زیادہ سے زیادہ لیمو والا پانی دے دیں. لیمو جس طرح ہم شربت کی کل بات کر رہے تھے, تو اس طرح کا جو ہے وہ لیمو اور تھوڑا سا اس میں بے شک گڑ, ریپڈ انرجی ہے نا, اب اس کو چاہیے اس وقت, اس وقت ضرورت ہے اس کو, تو تھوڑا سا وہ ڈال کے وہ پانی پلا دیں, بالکل جلدی جلدی ریپڈ واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں. گیسٹرک پرابلم کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کریں, پھر آگے بڑھتے ہیں. جب ہم یہ فریز باٹل رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آہستہ آہستہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی جی, اور اس کے باٹل کے باہر اس کے اوپر وہ آ جائیں گے جی جی, تھوڑے وہ نمی کے اثرات آئیں بالکل. گے. جب ریبٹ ٹچ ہوگا اس کو تو ظاہر ہے اس کے باڈی میں نمی لگ رہی ہے, جی جی, اس سے اس کو اسکیبیز نہیں آئیں گے. دیکھیں اگر اسکیبیز کے سپورز پہلے سے موجود ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ بالکل اس نمی کی وجہ سے اسکیبیز کی گروتھ میں اضافہ ہوگا. یہ بالکل درست کہا آپ نے, لیکن اس بات کا اندیشہ انتہائی نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں, اینٹی بائیوٹک ہم جانتے ہیں کہ ریبٹ کے لیے اچھی بات نہیں ہے, اینٹی بائیوٹک دینا نہیں چاہیے, لیکن پھر بھی اسٹیج ایسی آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کی جان بچانی ہے, تو چھوٹے نقصان کے لیے آپ پھر آٹومیٹکلی راضی ہو جاتے ہیں کہ یار وہ زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا پرابلم ہوگا, یعنی ہو سکتا ہے آدمی سے جڑے تھوڑے بہت مسائل ہو جائیں, لیکن کم از کم اس وقت اگر یہ نہیں دوں گا تو ریبٹ ڈسٹرب ہو جانا ہے. تو آپ بھی جب فریز بوٹل رکھتے ہیں تو اس مائنڈ سیٹ سے کہ اگر نہیں رکھوں گا تو اس سے کہیں زیادہ پرابلم ہے. اسکیبیز تو پھر بھی کنٹرولبل ہے, اسی وقت بھی کنٹرول ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ تھوڑا سا اس کا جو دورانیہ ہے اس کو شارٹ کر دیں, 2.5 مہینے کے بعد اس کو 1.5 مہینے پہ لے آئیں, 1 مہینے پہ لے آئیں. تو جب یہ باٹل ہے جہاں ہم نے لکڑی نیچے رکھی ہوئی ہے اپنی کیج کے اندر, یا ہم نے وہ ماربل کا پیس رکھا ہوا ہے, یہ وہاں اس کے پاس رکھنی ہے یا کہیں بھی رکھنا ہے؟ کہیں بھی رکھیں, ریبٹ آٹومیٹکلی اسی کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا, وہ خود جا کے اس کے پاس بیٹھ جائے گا اپنا باڈی ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے. اچھا کوئی اور سوال؟ جیسے آپ نے جیسے کوکسی میں کہا تھا کہ 60% تک ڈیتھ اس میں یا تھریٹ پرسنٹیج آ جاتی ہے, یہ ڈائریا یا گیسٹرک اگر ہوتا ہے تو اس میں کتنے % ہمیں الرٹ ہونا چاہیے کہ یہ زیادہ خطرناک ہے؟ ایک اچھا کامیاب فارمر ہونا, اس کے پاس یہ بیماریاں نہیں آتی, صرف مینجمنٹ لیک کی وجہ سے. ہاں سمجھ لیں یہ 0% آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگر مینجمنٹ کو بہتر کر لیں تو یہ ساری چیزیں کور اپ ہو سکتی ہیں. سمجھ لیں کہ انتہائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, لیکن جہاں پہ ظاہر بات ہے اویئرنیس نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, صرف ریبٹ لے لیا تو ظاہر بات اس کو تو نہیں پتا نا, وہ تو اپنے طور پہ یہ کہتا ہے کہ یار میں تو صبح و شام رات دن میں چینی کھا رہا ہوں, تو وہ چینی اس کو بھی چاہیے تو وہ دے دیتا ہے. یا کوئی اور چیز وہ کہتا ہے کہ یار میں بلا وجہ, بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. وہ ایک دن چاچا کو میں نے دیکھا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ فری کی میڈیسن مل رہی تھی, کہتے تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو اس پہ, کہتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں. تو میں نے کہا کیوں کھاتے ہو, کہتے ہیں جسم میں اگر ہمیں پتہ نہ ہو کچھ بیماری پہلے ہی موجود ہو تو اس کو ختم کر دیں. آپ نے فرمایا ہے کہ ہیئر بال بھی ایک وجہ بنتے ہیں گیسٹرک پرابلم. جی جی, ہمیں اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہیئر بالز کی وجہ سے ہے, اور پھر ان کو اندر سے ریموو کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں ہیئر بال پہلی بات تو یہ کیسے پتہ چلے گا, جو ساتھ والا ریبٹ ہوگا, یعنی جس سے وہ بال نوچ رہا ہے اس کے بال وہ گنجا ہوگا,
نہیں اس کے بال کافی حد تک اسے نوچ لیے ہوں گے مختلف طریقوں سے, جو ہے جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کے بال نہیں ہوں گے. آپ کو کرنا کیا ہے, کیسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ یار وہ مومنٹ جو ہے وہ مسئلہ حل ہو سکے. تو ہم ریبٹ کو مساج کرتے ہیں, اسٹمک مساج کرتے ہیں, انٹسٹائنل اسٹمک, کہ ہم ریبٹ کے دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو موومنٹ دے رہے ہوتے ہیں, اور ہلکا ہلکا وہ فورس جو ہے وہ اینل سائڈ پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں ریبٹ کے. انشاءاللہ وہ پریکٹیکل ابھی کریں گے, میں آپ کو کر کے دکھا بھی دوں گا. ہم پیٹ کے دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح انگلیاں جوڑ کے, اور ایسے موومنٹ دیتے ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں, اپوزٹ ڈائریکشن, اور پیچھے کی طرف جو ہے وہ فورس لا رہے ہوتے ہیں کہ موومنٹ پیچھے کی طرف جو ہے ہلکی ہلکی آ رہی ہو. نمبر 2, اس میں کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو کہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں, جیسے کہ سیمیتیکون نامی سیرپ آپ دے سکتے ہیں, کاربینیٹو مکسچر دے سکتے ہیں, منٹاکس کے نام سے کچھ ایسے برانڈز کچھ ہربل آ جاتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. گھر کی کچھ ریمیڈیز استعمال کر سکتے ہیں, گھر میں موجود کوئی بھی گیسٹرک پرابلم, گیسٹرک کوئی میڈیسن پڑی ہو, گیس والی, گیس ریلیور کے طور پہ جو استعمال ہوتی ہے اس کے استعمال کر سکتے ہیں. گیسٹروفل ہو گیا, گیسٹروفل وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, بالکل بہترین ہو گیا. اچھا کوئی اور سوال؟ اچھا جو ہیئر بالز ہیں کیسے پتہ چلے, وہ بتا دیے نا کہ اس کو نکالنے, وہ بھی آ گیا مساج. یعنی ایک عام پنجرے میں ہیئرز نہیں آ سکتے, ہیئرز کے لیے دوسرے ریبٹ کا ہونا ضروری ہے, اور وہ اپنے بال کبھی بھی نہیں نوچتا ریبٹ. وہ اگر نوچتا ہے تو صرف مادہ نوچتی ہے, اور وہ بھی صرف نیسٹ بنانے کے لیے کرتی ہے. ادروائز کوئی دوسرا ریبٹ جس کو اگر منرل ڈیفیشنسی بھی ہو تو وہ اپنے بال نوچ کے نہیں کھا رہا ہوتا. آپ کی اجازت سے ایک سوال تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ کے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس میں وہ بتا رہے تھے صاحب کہ آپ کو ایک دن پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے بچے کتنے ڈیلیور کرنے ہیں. یہ اپنے نیسٹ سے باہر آئے گی اور اس میں اپنے پھر بال نوچے گی, اور باقاعدہ وہ ایک منہ کے اندر ہی گولا سا بنائے گی, اس کو جا کے رکھے گی. پھر تھوڑی دیر بعد باہر آئے گی, وہ جتنی دفعہ باہر آئے اور پھر بال نوچے اور پھر اندر جا کے وہ بال اپنے منہ سے نکال دے. کیا یہ ٹھیک ہے بات؟ یہ ٹوٹلی غلط ہے. کہ اگر اس نے 5 دفعہ یہ عمل کیا ہے تو 5 بچے ہیں, اگر 6 دفعہ ٹھیک 1.5 مہینہ پہلے میں نے ایک ریبٹ کی ویڈیو بنائی ہے, ریکارڈنگ کر رہا تھا, وہ بڑی پیاری لگ رہی تھی نا, بال نوچ رہی تھی اپنے, تو بڑی وہ ایک اچھا مطلب وہ گیسچر دیتی ہے نا کہ یار وہ پریپریشن کر رہی ہے, تیاری کر رہی ہے بچے دینے کی. وہ مادہ بار بار بال نوچ رہی ہے, اندر لے کے جا رہی ہے, بار بار بال نوچ رہی ہے, اندر لے کے جا رہی ہے. میرے پاس موبائل میں ریکارڈنگ ہے اس کی, دیکھیے وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی, میرے حال ہے یہ اپلوڈ کی ہے نہیں کی ریسنٹلی. میں نے وہ گرے کلر کا بلو کلر کا ریبٹ ہے, بلیکش نظر آ رہا ہے, وہ کوئی اور ہوگا. تو وہ ریبٹ بار بار بال نوچ رہا ہے, جبکہ اتنی زیادہ تیاری کرنے کے بعد اس نے صرف ایک ہی بچہ دیا. اگر مجھے ویڈیو دوبارہ نظر آئی تو میں آپ کو سینڈ کروں گا. بس اس میں وہ باقاعدہ واقعی اس نے نا جتنی دفعہ دکھایا, پورا اس نے عمل دکھایا کہ وہ جتنی دفعہ اندر گئی ہے, جتنی دفعہ بالوں کے اس نے وہ بال تو نہیں رول ٹائپ نکال کے اندر رکھ رہی ہے. بعد میں اتنے ہی اس نے بچے گنوائے ہیں, لیکن اب یہ ڈلیوری کا عمل شروع ہو رہا ہے. یہ 1 بچہ 2 بچے سارے. دیکھیں وہ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے, یا اتفاق ہمارے پاس ہوا ہے یا ان کے پاس ہوا ہے, لیکن ہمارا چونکہ میری ایک سجیشن ہے کہ ویڈیو ضرور دیکھا کریں, لیکن صرف چسکا لینے کے لیے. یہ سارے کسی کا کوئی ایک تجربہ چھوٹی سی چیز سے ہوتا ہے, وہ بتانے یہ ہوتا ہی ایسے ہے. یہ سارے یوٹیوبر جو ہے نا صرف مرچ مسالہ لگانے کے لیے ساری ایکٹیویٹیز میکسیمم. اب میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے خوش قسمتی سے, ابھی تک اپلوڈ ہی نہیں کی میں نے. بڑی اچھے طریقے سے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے, وہ پیاری لگ رہی ہے کہ بار بار ادھر سے بھی بال نوچ رہی ہے, ادھر سے بھی نوچ رہی ہے, یہ اپنے جو فرنٹ لیگز ہیں اس سے بھی بال نوچ رہی ہے, اور بار بار اندر لے کے جا رہی ہے نا. اور وہ سب سے پرانی مادہ بھی ہے, مجھے پسند بھی ہے, وہ کچھ 4-4.5 سال عمر ہے اس کی. تو بہرحال ابھی تک وہ بچے دے رہی ہے نا. تو اس نے مطلب میں نے نوٹ کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بچے کم کر دیے, ایک ہی بچہ دیا, اور ہیوی سائز کا دیا, اچھا خاصا بڑے سائز کا بچہ دیا, ایک ہی بچہ ڈیلیور کیا. میں بھائی سے ایک چھوٹا سا جی دیکھیں, ویڈیو ہمیں چسکے کے لیے نہیں دیکھنی چاہیے, ہمیں دیکھنی چاہیے اپنا علم بڑھانے کے لیے
لیکن دیکھ کے اس پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے جہاں تک اس کے اوپر ہمیں اور ریسرچ کر لینی چاہیے کہ یہ واقعی ایسے ہے یا نہیں. جی جی میں بھی وہ اس میں وہ کام کی بات نکال. جی جی. اچھا جی, کوئی اور آنکھیں بند کر کے شکیل بھی آپ کو پوچھ رہے تھے. گیس کا جو علامات ایک یہ بھی ہے نا, جب ہم اس کے پیٹ کو ذرا دیکھتے ہیں تو ہاں بلوٹنگ ہوتی ہے. بلوٹنگ ہوتی ہے بس, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سے بس اندازہ بلوٹنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کے جو منگنیاں ہیں وہ سائز میں انتہائی چھوٹی چھوٹی ہو جائیں گی. صحیح. اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ گول نہیں ہوگی, وہ بگڑ جائے گی. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ریبٹ جو یہ پیٹ کا حصہ یہ ٹھیک ٹھاک زبردست طریقے سے بلوٹ ہو جائے گی, بڑا ہو جائے گا, اور ہاتھ لگانے پہ اس طرح کرتے ہوئے بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے. تیسرا اس کا بیہیویئر آپ کو بتاتا ہے, چونکہ یہ ایک بہت تکلیف دہ کنڈیشن ہوتی ہے. تکلیف دہ کنڈیشن ہوتی ہے, پیٹ میں بڑا شدید قسم کا درد محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو ریبٹ اکثر دانت بھی اپنے گرینڈ کر رہا ہوتا ہے, اپنے دانتوں کو جو ہے وہ گرینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور ساتھ میں جو ہے ریبٹ جو ہے مکمل طور سے اس کا بیہیویئر ایسا بن جاتا ہے کہ نارمل ریبٹ جس طرح کھاتا پیتا ہے تو یہ اس کی نسبت مکمل طور سے کھانا پینا سٹاپ کر دیتا ہے. کوئی اور سوال؟ صرف کاربونیٹو مکسچر سیمیتیکون نامی میڈیسن ہے. اس کے علاوہ گیسٹروفل میڈیسن ہو گئی ہے, زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کی مساج اور اس کو کھلے میں چھوڑ دیں کہ اس کی ایکسرسائز ہو سکے. ہاں اگر تو بلاکیج اس کے اینل سائڈ کے قریب ہے, آپ کو ڈاؤٹ ہے اینل ایریا کے قریب ہے, تو انیما کر کے دے دیں. انیما بچوں کے لیے آتا ہے, عام ہیومن گریڈ کی جو آتی ہے وہ بچوں والی, وہ اس کے ساتھ ایک ٹیوب ہوتی ہے اور ساتھ میں وہ جو لیکوڈ ہوتا ہے جیل ٹائپ, اس سے وہ بھر کے تو مطلب اینل سائڈ سے اندر کر کے پش کر کے پریشر کے ساتھ جو ہے وہ میڈیسن آگے پھینکے, جتنے دور تک وہ جا سکتی ہے وہاں اس ایریا سے جو ہے وہ جتنا کچھ بھی اگر کوئی بلاکیج ہوگی تو وہ باہر نکال دے گی. اچھا, ایک اس میں ریزک آتا ہے, بڑا مشہور کیپسول ہے معدے کے لیے. جی. تو اس میں ساشے بھی آتے ہیں. جی جی. مختلف فلیورز میں, ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. موسٹلی ڈاکٹر اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کھانے سے 10 منٹ پہلے. اچھا, تاکہ اندر کا نظام سارا وہ کنٹرول کر لے. اچھا, اس کا مجھے 100% اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز, فارمولیشن کیا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ بہتر اچھی میڈیسن ہے. اومیپرازول ہے, بڑی وہ اچھی انسانوں میں تو جلن وغیرہ کے لیے ہوتا ہے استعمال, معدے کی جلن وغیرہ. یہ کنڈیشن الگ ہے. یہ اصل میں جو انٹسٹائن کے اندر جو ہے موومنٹ بند ہو گئی ہے, بلاکیج آ گئی ہے, موومنٹ ہی نہیں ہو رہی, پریشر ہی اندر نیچے نہیں جا رہا. ہینڈ فیڈنگ ایسی کنڈیشن میں لازمی آپ نے کروانی ہے جی, ہینڈ فیڈنگ ساتھ ساتھ میں کروانی ہے کیونکہ وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, جو ہے وہ پریشر بن رہا ہوتا ہے. دوسرا, ایسے میں جو اورل میڈیسن ہوتی ہیں اس کا زیادہ اچھا امپیکٹ نہیں آتا, تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر پین کلر اگر آپ دے رہے ہیں نا یا کوئی اور سپورٹیو میڈیسن دے رہے ہیں تو اس کو اگر انجیکٹیبل دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. کوئی اور سوال؟ پین کلر میں صرف بروفین کے نہیں, پیناڈال یہ بھی کیٹوپروفین دے سکتے ہیں, کیٹوجیٹ کے نام سے آتا ہے, یہ بہت مؤثر ہے. اس کے علاوہ بروفین سیرپ یا ایک دوسرا پین کلر بھی ہے جی, ڈکلوفینک سوڈیم دے سکتے ہیں. کوئی اور اس طرح اینٹی بایوٹک یہ پین کلر بہت سارے برینڈس کے آ جاتے ہیں انرجیسک, وہ استعمال کر سکتے ہیں.